اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 261 تا 266 میں مثالیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کس طرح بڑھتا ہے، احسان کر کے جتانے کی ممانعت، اپنا مال خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ہدایت، اور اسی موضوع پر ایک مثال۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیں اگیں اور پھر ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ لینے والے کو اپنے قول و فعل سے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور عفو و درگزر کی بات کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کی دل آزاری کی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز بڑا تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ سو ایسے ریاکار شخص کی مثال ایک ایسے صاف چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو وہ بارش اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ ایسے لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ریاکار منکرین کو رائے ہدایت نہیں دکھاتا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے دل کے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ ہو تو اسے ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟ اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے اور بھی پھل موجود ہوں، اور اس شخص کی حالت یہ ہو کہ اسے بڑھاپا آ پہنچا ہو اور ابھی اس کی اولاد بھی کمزور و ناتواں ہو، اور پھر اس باغ پر ایک ایسا بگولا آ جائے جس میں آگ بھری ہوئی ہو اور وہ باغ جھلس جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ آیات نمبر 267 تا 274 میں خالص اللہ ہی کے واسطے اپنا اچھا اور بہترین مال خرچ کرنے کی تلقین۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا مال خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ صدقات کے اصل حقداروں کا بیان۔ اے ایمان والو، اپنی صنعت و تجارت کی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں عمدہ چیزیں خیرات کیا کرو، اور خراب و ناکارہ چیزوں میں سے خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو، کیونکہ تم خود بھی ایسی ناکارہ چیز لینا پسند نہ کرو گے۔ ہاں، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے، اور یقین جانو کہ اللہ تمہاری ہر چیز سے بے نیاز ہے اور صرف وہی ہر تعریف کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی مل گئی
اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو دانشمند اور عقل والے ہیں۔ حکمت سے مراد مفید صحیح علم اور اس کے مطابق عمل جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ اور تم جو کچھ بھی اور جہاں کہیں بھی خرچ کرتے ہو یا تم جو منت بھی مانتے ہو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ چھپا کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے باخبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور تم اپنے مال میں سے جو بھی خیرات کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے سوا خرچ نہ کرو۔ اور تم اپنے مال میں سے جو بھی خیرات کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، اور ہرگز تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ صدقات کے اصل حقدار وہ فقراء ہیں جو اللہ کے کام میں ہمہ وقت ایسے مصروف ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف آدمی انہیں خوشحال سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان کی اعانت کے لیے تم جو مال بھی خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ دن رات اپنے مال میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خیرات کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیات نمبر 275 تا 281 میں سود پر قرض دینے کی ممانعت اور مقروض کو مہلت دینے کی تلقین ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اس حکم کے بعد بھی جس نے پھر وہی کیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکر گناہ گار شخص کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم حقیقت میں ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو خوشحال ہونے تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم تنگ دست کو معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیات نمبر 282 تا 283 میں
قرض کی دستاویز تیار کرنے کا طریقہ کار اور ضروری احکام۔ آیات نمبر 282 قرآن کی سب سے طویل آیت بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے مابین انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جیسا کچھ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اس کے مطابق لکھ دیا کرے، اور دستاویز کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے یعنی قرض لینے والا، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور لکھواتے وقت قرض کی رقم پوری لکھوائے، کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے کم عقل یا کمزور ہو، یا خود دستاویز کا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مختار کار انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو جن گواہوں کو تم قابل اطمینان سمجھ کر پسند کرو ان میں سے ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہو جائیں، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے، اور گواہوں کو جب بھی بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور جس قرض کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی دستاویز لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ یہ میعادی دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے، اور گواہی کے لیے بہت درست ہے، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہاں البتہ اگر سودا نقد اور دست بدست ہو، جس طرح کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو اس معاملے کے تحریر نہ کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اس قسم کی خرید و فروخت کے وقت بھی احتیاطاً گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں باہمی معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کاتب نہ پاؤ تو کوئی چیز قبضہ میں لے کر رہن رکھ لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی قرض دار کو چاہیے کہ اعتبار کرنے والے کا پورا پورا حق ادا کرے، اور اس اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، یعنی اعتبار کی صورت میں رہن ضروری نہیں ہے۔ اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو یقیناً اس کا قلب مجرم ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے واقف ہے۔ آیات نمبر 284 تا 286۔ سورت کے آخر میں پھر ایک دفعہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول اور مومن بندے ہر اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور آخر میں ایک عظیم دعا تلقین کی گئی ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور خوشی سے قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہم سب تیری مغفرت کے طلبگار ہیں
اور ہم کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص کی نیکی کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کے گناہ کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول کر یا ناسمجھی میں کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسے سخت حکم کا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 1 تا 9 میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان اور اس بات کی تصدیق کہ تورات اور انجیل کی طرح یہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں جن کا مطلب بالکل واضح ہے، جبکہ کچھ آیات متشابہات ہیں جن کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل فرمائی جو حق و صداقت پر مشتمل ہے۔ یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور اللہ نے جس طرح اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، اسی طرح اب اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور سخت انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں بعض آیات واضح اور محکم ہیں، یہی آیات کتاب کی بنیاد ہیں، اور بعض دوسری آیات متشابہات میں سے ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے انہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ان کا مطلب نکالیں، جبکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہ آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ محکم اور متشابہ سب آیات ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آیات نمبر 10 تا 17 میں کافروں کو تنبیہ کہ وہ بھی پچھلی نافرمان قوموں کی طرح مغلوب ہو جائیں گے، ان کے مال و دولت اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور روز قیامت ان کے کسی کام نہ آئیں گے، جبکہ نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہے جیسا قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں کا تھا۔
انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں جو باہم نبرد آزما ہوئی تھیں ایک نشانی ہے۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری جماعت کفار کی تھی جو اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہی تھے۔ یہ آیات جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے، جیسے عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ لیکن یہ سب چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور بہترین ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ سب چیزیں اہم ہیں لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہی بات سورہ کہف میں ایک مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی اس دنیا ہی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی بھلا اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان سب دنیاوی چیزوں سے بہترین چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور اللہ کے فرما بردار اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہیں۔ آیات نمبر 18 تا 22 میں اللہ کی وحدانیت کا بیان، اہل کتاب کے اختلافات کی وجوہات، اہل کتاب اور مشرکین کو ایمان لانے کی دعوت اور انکار کی صورت میں اہل کتاب کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور اہل علم نے بھی دی، اور یہ بھی کہ وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز پر غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اسلام کے بارے میں اصل حقیقت کا علم ہو جانے کے بعد بھی جو اختلاف کیا وہ صرف آپس کی ضد اور حسد کے باعث کیا۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر پھر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑتے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں اور میری پیروی کرنے والے اللہ کی اطاعت و فرما برداری قبول کر چکے ہیں۔ پھر آپ اہل کتاب اور عرب کے امی لوگوں سے دریافت فرمائیے کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ راہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کی ترغیب دینے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا،
آیات نمبر 23 تا 32 میں اہل کتاب کو ان کے اس غلط تصور پر تنبیہ کہ وہ چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے، مسلمانوں کو ایک دعا کی تلقین، نیز اہل ایمان کو تلقین کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں اور کافروں کو رسول اللہ کی پیروی کرنے کی دعوت۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ تورات، انجیل وغیرہ دیا گیا ہے، جب وہ کتاب الہی یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور یہ لوگ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ مس بھی نہ کرے گی، اور ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے بارے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور تو ہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ تمہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کیونکہ آخرکار تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی ہر نیکی کو اپنے سامنے پائے گا، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی۔ اس وقت وہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ آج تمہیں اس آنے والے برے وقت سے خبردار کر رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقین جانو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیات نمبر 33 تا 41 میں اس بات کی تصدیق کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے واقعات، زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہان والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے اور ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔
اور وہ وقت یاد کریں جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا، تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب عمران کی بیوی نے اس حمل کو جنا تو بولی کہ اے میرے رب، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا کہ کوئی لڑکا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے اسے عطا کی تھی کہ یہ لڑکی بالآخر ایک رسول کی ماں بنے گی۔ اور عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار مریم کو اس کے رب نے خوشی اور پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے عمدہ طریقے کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کے نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس لڑکی کے پاس عبادت گاہ کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ وہ جواب دیتی کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دے کر کہا کہ بے شک اللہ آپ کو ایک بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی اور خواہشات پر قابو پانے والا ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔